أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسلامی سال میں محرم الحرام کی ابتدا سے ہی بہت سے اہم واقعات تاریخ کے اندر پیش آئے ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی ہے۔ سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعارف کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر تھا اور ان کی کنیت ابو حفص ہے اور ان کا لقب فاروق اعظم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں نامی پشت پر ایک نام آتا ہے کعب کا۔ کعب کے دو بیٹے تھے، مرہ اور عدی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ اس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نامی پشت میں جا کر ملتا ہے۔ ان کی ولادت واقع فیل جو ابرہہ نے ایک لشکر تیار کیا تھا بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے، جس کا تفصیل سے ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفیل کے اندر 30ویں پارے میں فرمایا ہے، اس واقع فیل کے 13 سال بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی اور یہ نبوت کے 6 سال 27 سال کی عمر کے اندر اسلام میں داخل ہوئے۔ ان سے پہلے 40 مرد اور 11 عورتیں اسلام میں داخل ہو چکی تھیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ مبارک سفید سرخی مائل تھا اور قد مبارک لمبا تھا۔ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے تو سب سے اونچے معلوم ہوتے تھے، بہت بہادر اور طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ زمانے کفر میں جیسی شدت کفر میں تھی، مسلمانوں کی مخالفت میں تھی، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس سے کہیں گنا زیادہ شدت اور اس سے کہیں گنا زیادہ محبت اسلام میں اور کافروں کے مقابلے میں ہو گئی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خاندان قریش کے معزز لوگوں میں سے سمجھے جاتے تھے، شریف لوگوں میں سے سمجھے جاتے تھے۔ جب بھی قریش کسی لڑائی میں کسی موقع پر سفیر بھیجنے کی ضرورت انہیں پیش آتی تھی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو اپنا سفیر مقرر کیا کرتے تھے۔ اسلام لانے کا واقعہ بھی ان کا تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اندر کس طرح داخل ہوئے۔ واقعہ یوں ہے، ایک مرتبہ ابو جہل نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی کافروں کی طرف سے اس مشورے میں شریک تھے اور مشورہ اس بارے میں ہو رہا تھا کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اور ان کے مشن کو، دین اسلام کو روکا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بہادر اور دلیر سمجھے جاتے تھے، انہیں یہ کام سونپا گیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم حضور علیہ السلام کی نعوذ باللہ شہادت کے لیے اس مجلس سے نکلتے ہیں۔ راستے میں انہیں اطلاع ملتی ہے کہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی، آپ کی بہن حضرت فاطمہ اور آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید مسلمان ہو گئے۔ پہلے ان کی خبر لیجئے، ان کا کام پہلے نمٹا دیجئے، پھر حضور علیہ السلام کے بارے میں سوچا جائے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے اسلام لانے پر بہت زیادہ غصہ آیا اور بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا ارادہ کرنے کے اپنی بہن کی طرف، اپنے بہن کے گھر کی طرف رخ کر لیا۔ دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا تو اندر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے غصے کے انداز میں پوچھا کہ یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ پھر وہ بھی خطاب کی بیٹی تھی، انہوں نے جواب میں علل اعلان یہ فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر چکی ہوں، ان پر اسلام لا چکی ہوں اور ان پر اتاری جانے والی لاریب اور محفوظ اور سچی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت فاروق اعظم نے اپنی بہن کو مارنا شروع کیا اور بہت مارا، اسی طرح اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا، بہت مارا، حتیٰ کہ ان کے سر سے خون بہنے لگا اور ان کو زمین پر گرا کر کوشش کی کہ ان کا گلا دبا دے۔ یہ دیکھ کر ان کے بہن حضرت فاروق اعظم کے سامنے آ گئیں اور کہنے لگیں، اے بھائی ہم تو مسلمان ہو گئے، اب جو تمہارا دل چاہے کرو۔ بس یہ بات سننی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اللہ کی طرف سے عجیب اثر محسوس ہوا۔ انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا چھوڑ دیا اور بہن سے پوچھا کہ
کہ تم کیوں مسلمان ہوئی؟ انہوں نے قرآن مجید کا ذکر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا ذکر کیا، آپ کی نبوت اور رسالت کے سچا ہونے کا ذکر کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کچھ نرم ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی بہن سے خواہش ظاہر کی کہ مجھے بھی وہ کتاب سنائیں جو آپ پڑھ رہی تھی۔ حضرت فاروق اعظم کی بہن باوجود اس کے کہ شدید تکلیف سے دوچار ہو چکی تھی، مگر قرآن مجید کا ادب، احترام اور دین کے معاملے میں اسی طرح وہ قائم رہی جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارک۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عمر یہ اللہ کی پاک کتاب ہے اور اس پاک کتاب کو ناپاکی کی حالت میں ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، لا یمسہ الا المطہرون، پہلے غسل کیجیے، پاک کپڑے پہن لیجیے، پھر میں آپ کے سپرد اللہ کی یہ کتاب کروں گی۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، کپڑے پہنے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہلے ان کی بہن نے قرآن مجید کی آیات سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھنا شروع کی۔ جب اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری اس آیت پر پہنچی، بس ان کی طبیعت کے اندر اسلام داخل ہو چکا تھا اور ان کی طبیعت بالکل تبدیل ہو چکی۔ جس سر میں کفر داخل ہوا تھا اب اس میں اسلام ہر طرح سے محبت اور گھیراؤ کر چکا تھا۔ اسی وقت اپنی بہن سے عرض کرنے لگے کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہوں اور ان کے دست حق پرست پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ ادھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کے بارے میں اللہ سے رو رو کر دعائیں کر رہے تھے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، بار بار یہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ اسلام کو عزت عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے عطا فرما۔ اگلے دن جب یہ معاملہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا اس طرح سامنے آیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس صحابہ کی لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ صحابہ نے آتے دیکھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بڑے پریشان ہوئے، کہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، عمر آ رہے ہیں، معلوم نہیں ان کا ارادہ غلط ہو، لہذا ہمیں اجازت دیجیے ہم آگے بڑھ کر ان کو روکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کر رہے تھے اور دعا کی قبولیت اپنی نبوت والی فراست سے پہچان چکے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو منع فرمایا کہ عمر کو آنے دو۔ جب قریب آئے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھڑے ہو کر استقبال کیا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عاجزانہ طور پر، مؤدبانہ طور پر پیغمبر کی خدمت میں گر گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجیے جو کلمہ آپ نے میری بہن اور بہنوئی کو پڑھایا ہے۔ چنانچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے چند قدم آگے چل کر ان سے معانقہ کیا اور ان کے سینے پر 3 مرتبہ ہاتھ مبارک پھیرا اور یہ دعا دی، اے اللہ ان کے سینے سے اسلام کا کینہ اور عداوت نکال دے اور ان کے دل کے اندر اسلام کی محبت، ایمان کی محبت بھر دے۔ پھر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے تشریف لائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارکباد دینے کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اسلام لانے کی ایسے آسمانوں پر خوشی ہو رہی، ایسے خوشی ہو رہی کہ سب کے سب فرشتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر خوشی منا رہے ہیں۔ کیوں نہ ہو، آخر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اللہ سے مانگ کر کے طلب کیا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سب کے سب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کی وجہ سے اس قدر خوش ہوئے کہ اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اللہ رب العزت کی مدد اب بہت ہی زیادہ قریب ہے، اور یقیناً قریب تھی کہ عمر کے اسلام نے کافروں کی صفیں ہلا دی، ان کے دماغ خراب کر دیے اور وہ پریشان ہو گئے کہ اب ہماری بدبختی اور ویرانی کے دن آ گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے دین اسلام کو بہت غلبہ، عزت، کامیابی نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمتیں، برکتیں نازل ہوں۔